DGISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کا عرب نیوز کو انٹرویو کہتے ہیں کہ اگر بھارت نے پانی روکنے کی کوشش کی تو نتائج دہائیوں پر محیط ہوں گے۔ مجھے امید ہے پانی بند نہیں کرے گا۔ اگر ایسے اقدامات کیے گئے تو دنیا ان کو دیکھے گی۔ ذہنی طور پر مفلوج ہی 24 کروڑ سے زائد لوگوں کا پانی روکنے کا سوچ سکتا ہے۔ پانی کی تقسیم کے معاہدے کو یک طرفہ طور پر بھارت نے معطل کیا، جبکہ کوئی بھی پاکستان کا پانی روکنے کی جرات نہیں کر سکتا۔ بھارت کی جانب سے پہلگام واقعے کا الزام پاکستان پر لگایا گیا۔ پاکستان کی مسلح افواج پیشہ ور ہیں، ہم اپنے کیے گئے وعدوں کی پابندی کرتے ہیں۔ پاک فوج سیاسی حکومت کی ہدایات کو حرف بہ حرف مانتی ہے۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار آج 3 روزہ دورے پر چین پہنچیں گے۔ چینی ہم منصب اور دیگر اعلیٰ حکام سے ملاقاتیں شیڈیول۔ اسحاق ڈار چینی ہم منصب سے جنوبی ایشیا میں بدلتی صورتحال اور اس کے اثرات پر بات چیت کریں گے۔ پاکستان اور چین کے دو طرفہ تعلقات کے تمام پہلوؤں کا جائزہ لیا جائے گا۔ دونوں رہنما باہمی دلچسپی کے علاقائی و عالمی امور پر تبادلہ خیال کریں گے۔ دورہ پاکستان اور چین کے درمیان اعلیٰ سطح کے تبادلوں کا حصہ دورہ پاکستان چین شراکت داری کو مضبوط بنانے کے عزم کا عکاس ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ۔ پاکستان نے تاریخی فتح پر بھارتی جارحیت اور جھوٹ کو بے نقاب کر کے ڈوزیئر جاری کر دیا ہے۔ ذرائع کے مطابق ڈوزیئر میں آپریشن بنیان مرصوص میں تاریخی کامیابی، پہلگام فالس فلیگ اور بھارتی جارحیت کے ناقابل تردید شواہد پیش کیے گئے ہیں۔ آپریشن بنیان مرصوص کے حقائق، سیٹلائٹ تصاویر، پہلگام فالس فلیگ پر مستند بین الاقوامی میڈیا رپورٹس بھی ڈوزیئر کا حصہ ہیں۔ ڈوزیئر کے متن کے مطابق پاکستان امن کا علم بردار ہے اور اپنی سالمیت کا ہر قیمت پر دفاع کرے گا۔ بھارتی میڈیا نے پہلگام فالس فلیگ کے فوری بعد جھوٹی خبریں پھیلائی اور گمراہ کن پروپیگنڈا کر کے جنگ کا ماحول بنایا۔ ڈوزیئر میں پاکستان کی جانب سے بھارت کو پہلگام واقعے کی شفاف تحقیقات کے لیے مخلصانہ کاوشوں کا بھی ذکر ہے۔ بھارتی جارحیت اور بزدلانہ حملے میں معصوم پاکستانی بچے، عورتیں اور شہری شہید ہوئے۔ پاکستان نے اپنے دفاع اور بھارتی جارحیت کے جواب میں آپریشن بنیان مرصوص کا آغاز کیا۔ آپریشن بنیان مرصوص نے بھارت کو دھول چٹا دی اور بھارتی عزائم کو خاک میں ملا دیا۔ پاکستان نے بھارتی جارحیت کے جواب میں صرف بھارتی ملٹری ٹارگٹس کو نشانہ بنایا۔ پاکستان نے مکمل شواہد کے ساتھ ڈوزیئر جاری کر کے سفارتی محاذ پر بھی کامیابی حاصل کر لی۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کا کہنا ہے افواج پاکستان کی جانب سے دشمن کے ناپاک عزائم خاک میں ملا دیے گئے۔ دشمن کو ایسا منہ توڑ جواب دیا وہ قیامت تک یاد رکھے گا۔ افواج پاکستان کے تاریخی جواب پر دشمن سفید جھنڈے لہرانے پر مجبور ہو گیا۔ مزید کیا کہا، آئیے سنتے ہیں۔ ہماری بہادر افواج نے، ہمارے سپاہ سالار نے، جنرل ناصر منیر نے جس بہادری اور دلیری سے دشمن کے ناپاک عزائم خاک میں ملائے ہیں، ہماری بری فوج نے دشمن کے بریگیڈ ہیڈ کوارٹر اڑائے، جس کے بعد دشمن سفید جھنڈا لہرانے پر مجبور ہوا۔ افواج پاکستان کو، اس قوم کو کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ الحمدللہ جہاں پہ ہم نے عسکری محاذ پر دشمن کو مات دی ہے، وہیں پر معاشی میدان میں بھی دشمن کو انشاءاللہ تعالی مات دے۔ قلعہ عبداللہ کے علاقے گلستان میں ہوٹل کے قریب دھماکہ ہوا، 4 افراد شہید، 10 سے زائد افراد زخمی ہوئے، اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ ڈی سی قلعہ عبداللہ کا کہنا ہے کہ دھماکے سے متعدد گاڑیاں اور دکانیں تباہ ہوئی ہیں۔ لیویز حکام کے مطابق دکانوں کے ملبے تلے بھی لوگوں کے دبے ہونے کی اطلاعات موصول ہو رہی ہیں۔ قلعہ عبداللہ کے علاقے گلستان میں ہوٹل کے قریب دھماکہ ہوا، 4 افراد شہید ہو گئے۔ اور بجٹ کی تیاری کے حوالے سے وفاقی حکومت کی اتحادیوں سے مشاورت کا آغاز۔ کراچی میں رانا ثناء اللہ کی قیادت میں وفاقی وزراء کے وفد نے وزیر اعلیٰ سندھ اور MQM پاکستان کے رہنماؤں سے مشاورت کی اور آئندہ مالی سال کے بجٹ سے متعلق تجاویز پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ مزید جانیے اس رپورٹ میں۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ سے وفاقی وزراء کی ملاقات، نئے بجٹ کے حوالے سے تفصیلی گفتگو کی گئی۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ بولے، یہ اچھی بات ہے کہ نیا بجٹ مشاورت سے بنے۔ وفاقی وزیر خزانہ نے کہا ملک معاشی ترقی کی طرف گامزن ہے۔ ملاقات میں وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک، وزیر برائے انرجی اویس لغاری، وزیر اعظم کے معاون خصوصی رانا ثناء اللہ شریک ہوئے۔ ادھر وفاقی حکومت کی جانب سے آئندہ مالی سال کے بجٹ میں عام آدمی کی مشکلات کم کرنے کی کوشش۔ گورنر ہاؤس کراچی میں وفاقی وزراء نے رانا ثناء اللہ کی زیر قیادت اپنی اتحادی جماعت MQM پاکستان کے رہنماؤں سے ملاقات کی، جس میں بجٹ کے خد و خال کے حوالے سے گفت و شنید کی گئی۔ رانا ثناء اللہ کا کہنا تھا کہ پاکستان معاشی مشکلات سے نکل آیا ہے، بجٹ میں عام آدمی کو ریلیف ملے گا۔ جو بجٹ آنے والا ہے اس میں عام آدمی کے لیے خوشخبری بھی ہوگی
اور ایک ایسا خوشحالی کا پروگرام بھی ہوگا کہ جس کے اوپر لوگوں کو اور خاص طور پہ عام آدمی کو جو ہے وہ ریلیف ملے گا۔ ایم کیو ایم پاکستان کے مرکزی رہنما فاروق ستار نے کہا، ہم نے نون لیگ سے بجٹ میں عام آدمی کو ریلیف دینے اور قابل ٹیکس آمدنی پر بھی ٹیکس لگانے کی بات کی ہے۔ وزیر اعظم نے K4 منصوبہ دسمبر میں مکمل کرنے کی یقین دہانی کرائی تھی۔ جو بھی قابل ٹیکس آمدنی ہے، چاہے وہ بڑے وڈیروں جاگیرداروں کی بھی آمدنی ہو اور وہ زرعی آمدنی کے بھی بڑے ذرائع ہوں، اگر تنخواہ دار طبقے پر ٹیکس لگ سکتا ہے اور لگتا ہے عام آدمی پر انڈائریکٹ ٹیکس، کوئی بھی اشیاء صرف وہ خریدتا ہے تو اسے وہ ٹیکس دینا پڑتا ہے انڈائریکٹ ٹیکس، تو ہمیں تھوڑا سا جو ڈائریکٹ ٹیکس ہے اس کی بیس کو جو ہے وہ وسیع کرنا ہے۔ ملاقات میں وفاقی وزراء محمد اورنگزیب، اویس لغاری، علی پرویز ملک نے، جبکہ ایم کیو ایم پاکستان کی جانب سے خالد مقبول صدیقی، امین الحق، نسرین جلیل اور دیگر شامل تھے۔ دیگر خبروں کی جانب بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ سفارتی کمیٹی کے رکن خرم دستگیر خان کہتے ہیں کہ دنیا کو بھارت کی دہشت گردی، سینتاس معاہدے اور بھارت کی جانب سے بیلسٹک میزائل کے استعمال کے بارے میں شواہد دیے جائیں گے۔ پروگرام ٹونائٹ ود سمر عباس میں گفتگو کرتے ہوئے خرم دستگیر کا مزید کیا کہنا تھا، آئیے آپ کو دکھاتے ہیں۔ نے ہندوستان کی جو ایک آٹومیٹک حمایت کیا کرتی تھی دہشت گردی کے حوالے سے، وہ اب نہیں ہندوستان کو حاصل رہی۔ ہندوستان کو بطور ایک روگ ریاست، آپ اس اردو ترجمہ بدماش ریاست کے، اس کو ثابت کرنا ہے۔ ہندوستان نے جو اس دفعہ آبی جارحیت کی ہے، یہ بھی ہمیں دنیا کے سامنے ثابت کرنا ہے۔ جی، یہ موقع تحریک انصاف پر تھا جب ان کو ISPR کی بریفنگ میں مدعو کیا گیا، جس کی وجہ سے انہوں نے وہ موقع جو ہے بڑا ایک نادر موقع تھا، وہ نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے مکمل جو اس معاملے میں جو فرنٹ لائن ذمہ داری ہے وہ محمد شہباز شریف کو دی تھی، جنہوں نے الحمدللہ اپنی جماعت کو بھی، افواج پاکستان کو بھی اور اس پورے ملک کو سرخرو کیا ہے۔ ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی کہتے ہیں کہ بھارت کا خطے میں تھانے دار بننے کا خواب چکنا چور ہو گیا ہے۔ بھارتی جارحیت کا آدھے گھنٹے میں منہ توڑ جواب دیا گیا۔ پاکستان کو بڑی سفارتی کامیابی ملی۔ جہاں جہاں سازش کی کوشش ہوگی وہاں دسمئی ہوگی۔ ہماری انٹیلیجنس کو پتا تھا بھارت کیا کیا کرنے والا ہے۔ مزید کیا کہا، آئیے سنتے ہیں۔ بھارت کی جارحیت کا جو آدھے گھنٹے کے اندر اندر جواب دیا گیا ہے، جب اور جہاں جہاں کوشش اور صحیح اور جدوجہد اور صحیح ہوگی وہاں دسمئی ہوگی۔ وہ اس بات کی غماس ہے کہ ہماری انٹیلیجنس کا کمال تھا کہ اس کو پتا تھا کہ بھارت کیا کرنے والا ہے، اور یہ ثابت کرتا ہے پاکستان کتنا تیار ہے، افواج پاکستان اپنی ذمہ داریوں سے کتنی آگاہ ہے۔ بھارت نے حملہ کیا مسجدوں پہ، بستیوں پہ، کھیتوں پہ اور گھروں پہ۔ جواب اس کو کہاں ملا ہے؟ جواب افواج پاکستان نے ہر اس جگہ پہ حملہ کیا ہے جہاں سے حملہ ہوا تھا۔ گورنر KP فیصل کریم کنڈی کا کہنا ہے کہ KP میں علی بابا 40 چوروں کی حکومت ہے۔ صوبے میں متعدد سکینڈل سامنے آ رہے ہیں۔ تھرڈ پارٹی آڈٹ ہونا چاہیے۔ صوبے میں تعلیمی اداروں سمیت ہر جگہ کرپشن ہو رہی ہے۔ مزید کیا کہا، آئیے سنتے ہیں۔ یہ لوگ جو ہے وہ سر سے پاؤں تک کرپشن میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ اس صوبے میں علی بابا 40 چوروں کی حکومت ہے۔ یہاں پر صرف کوئی سان سکینڈل نہیں ہے۔ ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ پورے صوبے کا اگر تھرڈ پارٹی آڈٹ ہو جائے تو اس صوبے کے وسائل کو جس طریقے سے انہوں نے لوٹا ہے، کھایا ہے، انہوں نے تعلیمی اداروں کو تک نہیں چھوڑا۔ کون کون سی جگہیں ہیں جن کو انہوں نے جو ہے کرپشن کی نظر نہیں کیا۔ آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ ان کے صوبائی حکومت کے سہولتکار اسلام آباد بیٹھے ہیں۔ آج ہمیں نیب بتائے، باقی ادارے بتائیں کہ کتنی گرفتاریں ہوئے ہیں اس اسکینڈل میں۔ اس صوبے کا مال لوٹا گیا ہے، اس صوبے کے ساتھ ظلم ہوا ہے۔